اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم کرتے ہیں ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا آپ کرتے ہو ہم سے ہزواً مذاق قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ان اکون کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام عامیل تھا اور وہ بہت زیادہ مالدار تھا۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا اور وہ فقیر تھا، اور عامیل کا صرف وہی ایک وارث تھا چچا زاد بھائی جو کہ فقیر تھا۔ جب اس فقیر چچا زاد بھائی نے دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اس کا ترکہ مجھے ملے گا، تو اس نے سوچا کہ جلدی سے اس کا کام تمام کر دوں، اس کو قتل کر دوں، اور تاکہ سارا ترکہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش دوسرے گاؤں میں لے گیا اور عین آبادی کے وسط میں اسے پھینک دیا۔ پھر دوسرے ہی دن وہ شخص اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور کئی آدمیوں پر اس نے خون کا دعویٰ بھی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ کس نے قتل کیا، تو اس آبادی والوں نے کہا ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوئے۔ پھر ان سب آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے۔ تو اسی تناظر میں ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ اللہ تمہیں حکم کرتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اس واقعہ کا شروع تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ جو کہ اگلا رکوع ہے وہاں سے ہوتا ہے، اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ یہ قصہ کا آخر ہے۔ اس قصہ کا شروع وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے ہوتا ہے، اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ یہ بقیہ قصہ ہے، قصہ کا آخر ہے جو کہ پہلے بیان ہوا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ قصے کے آخر کو تو بعد میں بیان کیا اور قصے کے شروع کو جو ہے قصے کے آخر کو پہلے بیان کیا اور قصے کے شروع کو بعد میں بیان کیا؟ سوال ہوتا ہے اس کی کیا وجہ کہ قصہ کے آخر کو پہلے بیان کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ سے، جہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے اس کو بعد میں بیان کیا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قصہ کے آخر کو پہلے بیان فرمایا اور اس کے شروع کو بعد میں بیان فرمایا، کیونکہ اگر قصے کا شروع پہلے بیان ہو جاتا تو وہم ہوتا کہ شاید اس سے مقصود قصہ ہی بیان کرنا ہے، حالانکہ مقصود قصہ بیان کرنا نہیں ہے، مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ بنی اسرائیل ناشکرے تھے، اللہ کے احکام کا تمسخر اڑاتے تھے اور اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ قصہ کے آخر کو پہلے بیان کیا اور شروع کو بعد میں بیان کیا، کیونکہ اگر قصہ کے شروع کو پہلے بیان کر دیتے تو وہم ہوتا کہ شاید مقصود یہ قصہ ہے، مقصود یہ واقعہ بتانا ہے، حالانکہ مقصود واقعہ بتانا نہیں ہے، مقصود یہ بتانا ہے کہ بنی اسرائیل ناشکرے تھے، احکام الہی کا تمسخر اڑاتے تھے اور احکام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بقرہ یہ بقرن سے مشتق ہے بمعنی چیرنا، پھاڑنا۔ بقرہ گائے کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کو زراعت کے لیے پھاڑتی ہے، چیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بقرہ بقرن سے مشتق ہے بمعنی چیرنا، پھاڑنا۔ گائے کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کو زراعت کے لیے چیرتی ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ تمسخر کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ گائے کے ذبح کے حکم کو انہوں نے تمسخر اور مذاق قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ انہوں نے سوچا گائے کو ذبح کرنے میں اور قاتل کو معلوم کرنے میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تمسخر کرتے ہو۔ گائے کے ذبح کرنے کو انہوں نے تمسخر قرار دیا، کیونکہ انہوں نے سوچا گائے ذبح کرنے میں اور قاتل کا پتہ کرنے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، حالانکہ ان کو یہ سمجھ نہیں لگی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں اسرار ہوا کرتے ہیں، عام عقول ان کے ادراک سے قاصر ہوتی ہیں، عام لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آتی، انہیں چاہیے تھا کہ فوراً حکم کی تعمیل کرتے۔ اتتخذنا ہزوا، اس کا مطلب تو ہے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، تمسخر کرتے ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اتتخذنا ہزوا، تتخذو یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے، پہلا مفعول نا ضمیر اور دوسرا مفعول ہزوا ہے۔ مفعول ثانی کا مفعول اول پر حمل ہوتا ہے اور یہاں پر حمل درست نہیں ہے، کیونکہ مفعول اول نا ضمیر ذات ہے، ہزوا مصدر ہے اور مصدر وصف پر دلالت کرتا ہے اور وصف کا حمل ذات پر جائز نہیں ہوتا۔ سوال ہوتا ہے اتتخذنا ہزوا، تتخذو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے، مفعول اول نا ضمیر ہے اور مفعول ثانی ہزوا ہے۔ مفعول ثانی کا مفعول اول پر حمل ہوتا ہے اور یہاں پر حمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ نا ضمیر مفعول اول ذات ہے اور ہزوا مصدر ہے اور مصدر وصف پر دلالت کرتا ہے اور وصف کا حمل ذات پر جائز نہیں ہوتا۔ چند جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے ہزوا مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے، محذووا کے معنی میں ہے۔ اب مطلب ہوگا کیا آپ ہمیں مذاق بنایا ہوا بناتے ہیں؟ پہلا جواب یہ ہے کہ ہزوا مصدر ہے اور مصدر اسم مفعول محذووا کے معنی میں ہے اور اسم مفعول ذات مع الوصف پر دلالت کرتا ہے اور ذات مع الوصف کا حمل ذات پر جائز ہوتا ہے۔ پہلا جواب ہوا ہزوا مصدر اسم مفعول محذووا کے معنی میں ہے اور اسم مفعول ذات مع الوصف پر دلالت کرتا ہے اور ذات مع الوصف کا حمل ذات پر جائز ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے ہزوا کا نا ضمیر پر حمل بطور مبالغہ کے ہے۔ ہزوا مصدر کا اپنے ہی معنی میں ہے اور اس کا نا ضمیر پر حمل مبالغتاً ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ہزوا سے پہلے مضاف محذوف ہے جو کہ اہل ہے، یعنی اہل ہزوٍ، اتتخذنا اہل ہزوٍ، کیا آپ ہمیں مذاق والا بناتے ہو؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ ہزوا سے پہلے اہل مضاف محذوف ہے، یعنی اتتخذنا اہل ہزوٍ، کیا آپ ہمیں مذاق والا بناتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کی پناہ کہ میں نادان بن جاؤں، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب ہوا کہ ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا اور ایسا جواب دینا جو سوال کے مطابق نہ ہو، یہ تو جاہلوں کی عادت ہے، میں جاہل نہیں ہوں، میں نبی برحق ہوں، اور نبی برحق ہونا ایک بہت بڑا عہدہ ہے کہ جس میں گنجائش نہیں ہے کہ انسان تمسخر کرے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں نادان بن جاؤں، یعنی ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا اور ایسا جواب دینا جو سوال کے مطابق نہ ہو، یہ تو جاہلوں کی عادت ہے، میں نبی برحق ہوں جس کی شان میں سے اس طرح کے کام نہیں ہیں کہ وہ تمسخر کرے۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ وہ ایسی گائے ہے، لا فارض نہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ بن بیاہی ہے، نہ بہت چھوٹی ہے، عوان بین ذالک درمیان میں ہے اس کے، فافعلوا پس تم کرو، ما تؤمرون وہ کام جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور بظاہر سمجھے گائے کے ذبح کرنے اور قاتل کا پتہ معلوم کرنے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا
یہ گائے کوئی عام گائے نہیں ہوگی، بڑی عجیب گائے ہوگی، اس لیے انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ اس کی صفات بیان ہونی چاہیے، حالانکہ یہ ان کی بڑی حماقت تھی۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے تو کافی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے تشدد والا راستہ، تنگی والا راستہ اختیار فرمایا۔ قالوا ادع لنا، جب انہوں نے دیکھا کہ گائے کو ذبح کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے اور انہوں نے یہ خیال کیا گائے کے ذبح کرنے اور قاتل کا پتہ معلوم کرنے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ گائے کوئی عام گائے نہیں ہوگی، بڑی عجیب گائے ہوگی، اس لیے انہوں نے تقاضا کیا کہ اب اس کی صفات بیان ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کی بڑی حماقت تھی۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر یہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے پھر صفات بیان کر دیں۔ یبین لنا ما ہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ بیان کرے وہ گائے کیسی ہو۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ لفظ ماہیہ کے ذریعے جنس کا سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، جبکہ یہاں پر جنس تو پہلے سے معلوم تھی کہ وہ گائے ہے، تو یوں ہونا چاہیے کیف ہی، وہ گائے کس طرح ہوگی، اس کی کون کون سی صفات ہوں گی۔ سوال ہوتا ہے ماہیہ یا ما ہوا کے ذریعے سوال جنس کا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر جنس پہلے سے معلوم ہے کہ وہ گائے ہوگی۔ یہاں پہ ہونا چاہیے کیف ہی، وہ گائے کس طرح ہوگی، اس کی صفات کیا ہوں گی، تو کیا وجہ لفظ ماہیہ ذکر فرمایا، کیف ہی ذکر نہیں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس گائے کو بڑا عجیب سمجھتے تھے اور بہت نرالا سمجھتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ گائے ایسی ہوگی جو تمام گایوں سے نرالی ہوگی، گویا کہ وہ گائے ہی نہیں ہوگی، کچھ اور ہوگی، برائے نام گائے ہوگی۔ اسی وجہ سے یہاں پر لفظ ماہیہ کو اختیار فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سمجھتے تھے وہ گائے کوئی عام گائے نہیں ہوگی، تمام گایوں سے اس کی شان نرالی ہوگی، گویا کہ وہ گائے ہی نہیں ہوگی، کچھ اور ہوگی، صرف برائے نام گائے ہوگی۔ چونکہ ان کی یہ سوچ تھی، اسی وجہ سے اللہ نے ان کی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا ماہیہ، یہ کیا چیز ہوگی؟ قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا فارض، نہ اتنی بوڑھی ہو کہ بچہ دینے کے قابل نہ ہو، ولا بکر، اور نہ کنواری ہو، نہ بہت چھوٹی ہو کہ بچہ دینے کے بھی قابل نہ ہو۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی گائے ہو لا فارض، نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو کہ بچہ دینے کے قابل نہ ہو، لا بکر ولا بکر، نہ بہت چھوٹی ہو کہ بچہ دینے کے قابل نہ ہو۔ بوڑھی گائے کو فارض فرمایا، فارض فرض سے ہے بمعنی قطع کرنا۔ بوڑھی کو فارض اس لیے کہتے ہیں کہ گویا اس کی عمر کے سال بھی منقطع ہو گئے، اب وہ مرنے والی ہے۔ بوڑھی کو فارض کہا، فارض فرضن سے ہے بمعنی قطع کرنا، تو بوڑھی کو فارض اس لیے کہتے ہیں کہ گویا اس کے سال بھی منقطع ہو گئے، ختم ہو گئے، اب وہ مرنے والی ہے۔ لا فارض ولا بکر، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ فارض اور بکر یہ صفات ہیں بقرۃن کی، اور بقرۃن مؤنث ہے، تو کیا وجہ کہ فارض اور بکر میں تائے تانیث نہیں ہے؟ سوال ہوتا ہے فارض اور بکر یہ صفات ہیں بقرۃن کی اور بقرۃن مؤنث ہے، تو کیا وجہ کہ فارض اور بکر میں تائے تانیث نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ فارض اور بکر یہ مؤنث کی صفات مختصہ ہیں، اور جو مؤنث کی صفت مختصہ ہو اس سے تا کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے حائض، یہ عورت کی صفت ہے حائضہ ہونا، اب اس سے تائے تانیث کو اس لیے حذف کر دیتے ہیں کہ یہ صفت عورت ہی کے ساتھ خاص ہے۔ جواب یہ ہے کہ فارض اور بکر یہ مؤنث کی صفات مختصہ ہیں، اور مؤنث کی صفت مختصہ سے تائے تانیث حذف کر دی جاتی ہے، جیسے حائض، حائضہ عورت، اب اس سے تا کو حذف کر دیا گیا، حائض بولتے ہیں کیونکہ وہ
عورت ہی کے ساتھ خاص ہے۔ عوانم بین ذالکا، یہ بوڑھا ہونے اور انتہائی جوان ہونے کے بیچ ہو، درمیانی عمر کی وہ گائے ہو۔ عوانم بین ذالکا مطلب ہے بوڑھے ہونے اور انتہائی جوان ہونے کے درمیان ہو، وہ درمیانی عمر کی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو نہ اس سے کم ہو۔ سوال ہوتا ہے کہ ذالکا کا مشار الیہ دو چیزیں ہیں، فارض اور بکر، جبکہ ذالکا اس میں اشارہ مفرد ہے، واحد ہے، تو اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت نہ ہوئی۔ سوال ہوتا ہے ذالکا سے اشارہ ہے فارض اور بکر کی طرف، عوانم بین ذالکا فارض اور بکر کی طرف اشارہ ہے۔ فارض اور بکر دو چیزیں ہیں، جبکہ ذالکا اس میں اشارہ مفرد ہے، تو اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت نہیں ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ فارض اور بکر جو مشار الیہ ہیں وہ مذکور کی تعویل میں ہیں اور مذکور مفرد ہے، لہذا ذالکا سے اس کی طرف اشارہ کرنا درست ہو گیا۔ مشار الیہ فارض اور بکر مذکور کی تعویل میں ہیں اور مذکور مفرد ہے، تو ذالکا اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ہو گئی۔ باقی رہی یہ بات کہ بین کا مشار الیہ فارض اور بکر دو چیزوں کو کیوں بنایا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بین ہمیشہ متعدد کی طرف مضاف ہوتا ہے، بین ہمیشہ متعدد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور متعدد تب بن سکتا ہے جبکہ مشار الیہ فارض اور بکر دونوں ہوں۔ باقی رہی یہ بات کہ ذالکا کا مشار الیہ فارض اور بکر دونوں کیوں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بین ذالکا میں جو بین ہے وہ ہمیشہ متعدد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور یہ تعدد تب ہوگا جبکہ ذالکا کا مشار الیہ فارض اور بکر دونوں ہوں۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ما میں دو احتمال ہیں، نمبر ایک موصولہ ہے، نمبر دو مصدریہ ہے۔ اگر موصولہ ہو تو پھر ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اگر ما مصدریہ ہو تو تؤمرون اسم مفعول کی تعویل میں ہو جائے گا، ما مصدریہ ہو تو پھر یہ اسم مفعول کی تعویل میں ہو جائے گا، اور مطلب یہ ہوگا امر شدہ حکم کو بجا لاؤ۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ما میں دو احتمال ہیں، نمبر ایک موصولہ ہے، نمبر دو مصدریہ ہے۔ اگر موصولہ ہو تو پھر مطلب ہوگا کرو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اگر ما مصدریہ ہو تو یہ مفعول کی تعویل میں ہوگا اور مطلب ہوگا امر شدہ حکم کو بجا لاؤ۔